السلام علیکم فرینڈز، ABCs آف کربلا میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم جہاں کربلا کو زیادہ بہتر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں عالیہ، میرے ساتھ فضیہ، فاطمہ اور ردا زہرا، ہم مل کر آج کربلا سے ریٹلی کوشچن پوچھیں گے اور کربلا کو بہترین سمجھیں گے۔ فہد تقسیم فاطمہ سے، فہد عزم زہرا سے۔ ناظرین محترم، استقبال ہے، ویلکم ہے آپ لوگوں کا پروگرام ABCs آف کربلا کے آخری ایپیسوڈ میں، جسے ہم نے شروع کیا تھا اس مقصد کے ساتھ کہ بچوں کے جو کیوریس اور معصوم سوالات ہوتے ہیں تجسس سے بھرے ہوئے، ان کے جوابات دیے جائیں، مگر حقیقتاً ان سوالات نے ہمارے لیے اور زیادہ اصلاح کی ہے، ہمارے لیے اور زیادہ کربلا کو آسان کیا ہے، اور امید ہے جتنا فائدہ اس پروگرام سے میں نے، پروگرام میں آنے والے بچوں نے حاصل کیا ہے، اتنا ہی مفید یہ پروگرام آپ ناظرین کے لیے بھی ثابت ہوا ہوگا۔ آج دیکھتے ہیں کہ ان بچوں کے پاس کیا سوالات ہیں۔ خواہر تفسیر فاطمہ اور خواہر عزمی زہرا کا استقبال کرتے ہیں تاکہ یہ گفتگو اپنے اختتام پہ پہنچ سکے۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم خواہر عزمی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پورے پروگرام میں آپ دونوں نے بہت ہی بہترین طریقے سے اپنے علم کا مشاہدہ کیا اور اپنی قابلیت دکھائی کہ کتنے اچھے سے آپ لوگ چیزوں کو ایکسپلین کر سکتی ہیں۔ اور میں پھر وہی کہوں گی جو میں نے پہلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ بڑوں کو چیزیں سمجھا لے جانا بہت آسان کام ہے۔ یہ حقیقتاً بچے ہوتے ہیں جن کے لیے معاملات کو آسان کرنا آسان نہیں ہے۔ تو اللہ آپ لوگوں کو بہترین جزا سے نوازے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں بات پہنچی تھی شب عاشور تک، بچوں جیسا کہ بے خواہر نظر فاطمہ نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا کہ اب تک کہ ہم لوگوں نے شب عاشور تک کی بات کی ہے کہ شب عاشور یعنی 9 محرم کہ 9 محرم کی وہ رات کہ جب پوری رات امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے وہ پوری رات عبادت کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، تسبیح کرتے رہے۔ اور یہ وہی رات تھی کہ جب امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اگر کوئی مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن کربلا کے مولا حسین علیہ السلام کے یہ ساتھی جو تھے وہ پوری رات امام کے ساتھ عبادت کرتے رہے، کوئی امام کو چھوڑ کر نہیں گیا، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کتنی بھی مرتبہ ہمیں مارا جائے لیکن اگر زندہ کیا جائے تو ہم اپنے امام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح پوری رات انہوں نے امام کے ساتھ عبادت کی، اور کس عالم میں عبادت کی ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ امام حسین پر 3 روز تک کے پانی بند کر دیا گیا تھا، یعنی 7 محرم سے پانی بند کیا گیا۔ 10 محرم جب شہادت ہوتی ہے تو سب کے سب پیاسے ہی تھے، کسی کے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ تو اب جب یہ 10 محرم کی صبح آتی ہے، یعنی 9 محرم کی پوری رات بیت گئی جو عبادت میں امام حسین علیہ السلام نے گزاری اور ان کے ساتھیوں نے، صبح جب ہوتی ہے تو صبح کی نماز کے بعد میں پھر سے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام ان ظالموں کو خطبہ دینا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے یہ ضرور میں بتانا چاہوں گی بچوں کہ آپ کو پتہ ہے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا جو یہ چھوٹا سا لشکر ہے، یہ جو چھوٹی سی آرمی ہے، تھوڑے سے لوگ تھے، اس میں ہمیشہ اذان جو ہے ان کے ایک ساتھی دیا کرتے تھے، اذان ان کا نام تھا حجاج بن مسروق۔ لیکن یہ 10 محرم کی صبح کو جو اذان ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر سے کہا کہ آج کے دن اذان جناب علی اکبر جو کہ بیٹے تھے امام حسین کے وہ دیں گے۔ کیوں امام نے ایسا کیا؟ کیونکہ جناب علی اکبر کو شبیہ پیمبر کہا جاتا تھا، یعنی کہ ہمارے جو آخری نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بالکل ان کی طرح دکھتے تھے، بالکل ان کی طرح باتیں بھی کرتے تھے، آواز بھی جناب علی اکبر کی رسول اللہ کی طرح تھی۔ تو امام حسین نے اس دن یعنی 10 محرم کی صبح کی جو اذان تھی جناب علی اکبر سے دینے کے لیے اس لیے کہا کہ یزیدی اگر سنیں گے کہ رسول اللہ کی آواز ایک مرتبہ ان کے دماغ میں تازہ ہوگی تو ہو سکتا ہے اس کے ذریعے یہ جنگ سے رک جائیں اور یزید جیسے برے اور گندے انسان کا ساتھ چھوڑ دیں اور امام حسین کی طرف اچھائی کی طرف آ جائیں۔ یعنی امام ہمیشہ کوشش کرتے رہے ان لوگوں کو برائی سے نکالنے کی اور اچھائی کی طرف لانے کی، لیکن وہاں پر ان لوگوں نے ارادہ یزیدیوں نے کر لیا تھا کہ امام سے جنگ کریں گے۔ اذان کے بعد میں نماز ہوتی ہے اور نماز مکمل ہونے کے بعد امام حسین کی جو چھوٹی سی ایک آرمی تھی، امام نے اسے سسٹمیٹک کیا، اسے ترتیب دیا، اور اس کے بعد میں پھر وہ معاملہ شروع ہوتا ہے کہ عمر کی طرف سے، عمر سعد کی طرف سے پہلا تیر پھینکا گیا، یعنی کہ امام حسین نے جنگ کو شروع نہیں کیا تھا۔ ہم کہیں پر بھی دیکھیں امام ہر مرتبہ یہی بات کرتے رہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ جنت کی طرف آ جاؤ، یعنی امام ہمیشہ اچھائی کی طرف لانا چاہتے تھے۔
لیکن ادھر یزیدی لشکر کی طرف سے تیر چلایا گیا، جنگ شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آتا ہے، جب نماز ظہر کا وقت ہے اس وقت کیا ہوا کہ جنگ کیا امام نے کنٹینیو کی ہے؟ کیا جنگ اسی طرح ہوتی رہی؟ نہیں، امام چاہتے ہیں کہ اب نماز ادا کی جائے، کیونکہ نماز کا وقت ہے، جنگ کو روکا گیا، امام نماز کے لیے جاتے ہیں، اور جب امام نماز کے لیے جاتے ہیں اس وقت امام کے کچھ ساتھی جو امام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کھڑے تھے، وہاں پر یزیدیوں کی طرف سے اس موقع کو بھی ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ یہ موقع اچھا ہے کہ اس وقت یہ سب نماز میں ہیں اور ہم ان پر تیر چلا دیں۔ یعنی یزیدی کتنے برے تھے کہ انہیں نماز کا بھی خیال نہیں تھا۔ ہم چھوٹے سے بچے اگر آپ ہیں تو آپ بھی خیال کرتے ہیں نا کہ گھر میں اگر مما نماز پڑھ رہی ہیں یا آپ کے بابا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ شور بھی نہیں کرتے ہیں، یا پھر کوئی چھوٹے بچے، چھوٹے بھائی بہن آپ کے اگر چیختے ہیں، شور کرتے ہیں، آپ منع کرتے ہیں، نہیں مما نماز پڑھ رہی ہیں اس وقت آواز نہیں کریے۔ یعنی ہم اتنا خیال کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں نا نماز کی، لیکن وہاں کربلا میں جو گندے تھے، جو یزیدی تھے، ان لوگوں نے نماز کا بھی خیال نہیں کیا اور کہا کہ نماز کی ہی حالت میں تیر چلائے جائیں۔ جب تیر برسائے گئے تو امام کے جو ساتھی تھے جو امام کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، ان میں ایک کا نام تھا سعید، ان کے جسم پر 13 تیر لگ جاتے ہیں، بہت تیر لگتے ہیں، لیکن وہ امام کو پروٹیکٹ کرتے رہے یہاں تک کہ نماز مکمل ہوتی ہے اور سعید کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ تو ہم یہ وہاں دیکھ رہے ہیں کہ 10 محرم کو جنگ شروع کر دی گئی، لیکن امام نے اس جنگ کو نہیں شروع کیا تھا، یزیدیوں نے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد ایک ایک اصحاب میں سے یعنی امام کے ساتھیوں میں سے ایک ایک کر کے جنگ کے لیے جاتے رہے اور شہید ہوتے رہے۔ جب اصحاب کی شہادت ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے ریلیٹیوز میں سے لوگ بھیجنا شروع کیا۔ لیکن امام نے کسے بھیجا اپنے ریلیٹیوز میں سے؟ سب سے پہلے اپنے بیٹے علی اکبر کو۔ سب سے زیادہ پیرنٹس مما پاپا کس سے پیار کرتے ہیں؟ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں نا، سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے کہ ہمیں اپنا بچہ بہت پیارا ہوتا ہے، ہر ماں باپ یہ کہتے ہیں۔ امام حسین کو کیا جناب علی اکبر سے محبت نہیں تھی؟ بہت محبت تھی، کیونکہ جناب علی اکبر کے لیے امام حسین نے بہت دعائیں مانگی تھیں، اور دعاؤں کے صلے میں یہ تحفہ اللہ نے انہیں دیا تھا، ایک بہترین خوبصورت بیٹا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس پوری کائنات میں اچھائی کو باقی رکھنے کے لیے اور یزید کی غلط باتوں کو مٹانے کے لیے اپنا علی اکبر جیسا بیٹا بھی قربان کر دیا۔ سب سے پہلے امام حسین نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے، اور اس کے بعد بھانجے امام کے یعنی بہن کے بچے، امام حسین علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے اس طرح سے شہید ہوتے رہے، اور جیسے جیسے شہادتیں ہوتی رہیں آخر میں حضرت عباس علمدار کی شہادت ہوتی ہے۔ مولا عباس امام حسین علیہ السلام کے کون تھے؟ آپ لوگ جانتے ہیں بچوں، کون تھے؟ بھائی تھے۔ مولا عباس بھائی تھے اور بہت ان سے ڈھارس تھی امام حسین علیہ السلام کو، یعنی بہت آس تھی، اور یہ بارہا کہتے تھے امام حسین علیہ السلام کی مولا عباس کے رہنے سے نہ صرف دیکھو مولا حسین کو بلکہ بیبیاں بھی کہتی تھی نا جناب زینب کہ بھائی عباس کے رہنے سے بہت سہارا ہے، لیکن اب مولا عباس کو بھی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شہید کر دیا گیا، آپ کے بازوؤں کو بھی کاٹا گیا، تمام شہادتیں ہو گئیں۔ امام حسین علیہ السلام جتنے ساتھیوں کو یا اپنے بھانجے بھتیجے بیٹوں کو لائے تھے، جب وہ شہید ہو گئے، آخر میں ایک بچہ جو 6 مہینے کا تھا، جس کا نام کیا تھا؟ بہت خوب، جناب علی اصغر علیہ السلام۔ وہ تو صرف 6 منتھ کے تھے نا، لیکن ظالم نے ان پر بھی رحم نہیں کیا، اور مولا حسین علیہ السلام اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر جناب علی اصغر کو فوج کے قریب لے کر گئے تھے اور کہا کہ یہ بچہ پیاسا ہے، اگر تم نے ہم پر پانی بند کر دیا، تمہیں لگتا ہے کہ اس کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا، یہ بچہ پیاسا ہے، 3 دن سے اس نے نہ پانی پیا نہ ہی اس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، کیونکہ ماں کا دودھ بھی سوکھ چکا ہے، تو اس بچے کو پانی پلا دو۔ امام حسین نے علی اصغر علیہ السلام کو زمین پر رکھا، لیکن ان ظالموں نے رحم نہیں کیا، جلتی زمین تھی، امام حسین نے جناب علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا، اور ظالموں کی طرف سے، یزید کی طرف سے کیا حکم آیا؟ یزیدی لشکر نے تیر کا وار کیا، جناب علی اصغر علیہ السلام 6 مہینے کے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ یعنی جتنے بھی لوگ امام کے پاس تھے جو ان کا ساتھ دینے والے تھے، امام حسین علیہ السلام 10 محرم 61 ہجری کو وہ تمام لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں، اور امام اب آخر میں بالکل اکیلے اور تنہا رہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی سوال آپ کے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپا حور علیہ السلام یزید کی ٹیم کیوں چھوڑے؟ بہت اچھا سوال بیٹا آپ کا، کہ آپ نے مجلسوں میں بھی سنا ہوگا کہ جب امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف جانا چاہتے تھے
اس وقت ابن زیاد کے حکم سے جناب حر جو کہ پہلے دشمن کے فوج میں تھے نا، دشمن کی ٹیم میں، دشمن کی ٹیم میں تھے، تو وہ اس کے دشمنوں کے کہنے پر امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو کوفہ نہیں جانے دیں گے، آپ کے لیے مجھے میرے بادشاہ نے، کنگ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ کو کہیں اور لے جانا ہے، ایسی جگہ کہ جہاں پر پانی اور کھانا ان تمام چیزوں کی تکلیفیں ہوں. لیکن اتنی پریشانی وہ دینے کے لیے یہاں پر حر آیا ہے امام حسین علیہ السلام کو، اس وقت کے جب وہ دشمن تھے. لیکن اس وقت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا یہ دشمن بن کر آئے ہیں اور یہاں پر راستہ بھی روک رہے ہیں، لیکن مولا نے کیا دیکھا کہ یہ پیاسا بھی ہے. یعنی یہاں پر امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ حر پیاسے ہیں، نہ صرف وہ بلکہ ان کا پورا اتنا بڑا لشکر تھا جو 1000 لوگ تھے، وہ تمام پیاسے نظر آتے ہیں، جانور بھی پیاسے تھے. امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا دشمن ہے، بلکہ امام نے انہیں پانی پلایا، سیراب کیا، ان پر احسان کیا، اچھا کام کیا. تو اس وقت سے ہی حر نے سوچنا شروع کیا کہ امام حسین علیہ السلام میں کتنی اچھائیاں موجود ہیں کہ جو اپنے دشمن کی بھی پیاس کا اتنا خیال کرتا ہو. اور اس وقت سے ایک محبت جو ہے امام حسین کے لیے دل میں جناب حر کے پیدا ہوئی. اور پھر یہ محبت جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو یہ لے کر آتے ہیں اور پھر 2 محرم کے بعد سے لے کر 9 محرم تک کے یہ دیکھتے ہیں کہ یزیدی لشکر کی طرف سے کتنا امام پر جو ہے ظلم بڑھایا جا رہا ہے، پانی تک بند کر دیا گیا. تو حر نے ایک مرتبہ سوچا کہ جس نے ہمارے لشکر کو، جبکہ ہم دشمن بن کے گئے تھے لیکن انہوں نے ہم کو پانی پلایا اور آج وہی پیاسے ہیں، تو اب یہ تمام چیزیں ان کے دل پر اتنا اثر کرتی ہیں کہ ان کا ایمان زندہ ہوتا ہے اور انہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یزید حقیقت میں برا ہے اور اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اگر ساتھ کسی کا دینا ہے تو امام حسین کا، کیونکہ وہ اچھائی پر ہیں. تو اس لیے وہ یزید کی بری ٹیم کو چھوڑ کر امام حسین کی اچھی ٹیم کی طرف چلے آتے. آپا حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی پرمیشن کیوں نہیں ملی؟ جی بیٹا، حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہیں ملی کیونکہ بالکل مولا عباس بہت بہادر تھے. اگر پہلی بات تو یہ کہ اجازت مل جاتی امام حسین کی طرف سے تو آپ اتنے بریو تھے، اتنے بہادر تھے کہ اکیلے آپ کافی تھے ان تمام ظالموں کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے کافی تھے. لیکن یہاں امام حسین علیہ السلام صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے، یعنی یہاں پر امام صبر کے ذریعے اس جنگ کو جیتنا چاہتے تھے. تو آپ نے نہیں چاہا کہ اس طرح سے مولا عباس کی جو شجاعت ہے یا بہادری ہے اس کے ذریعے جو یہ پوری یزیدی لشکر ختم ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے بدلے میں آپ نے مولا عباس کو پانی لانے کی اجازت دی تھی تاکہ یہ بات دنیا سوچے ایک مرتبہ کہ امام حسین علیہ السلام کی، چونکہ وہ امام تھے نا اس وقت، ان کی باتوں کو ماننا کتنا ضروری ہے کہ اگر مولا عباس اتنی بہادری کے بعد بھی اگر امام حسین کہہ دیں کہ آپ کو جنگ کی اجازت نہیں، پانی لانے کی اجازت ہے، تو وہ سوال نہیں کرتے ہیں کہ مجھے کیوں اجازت نہیں، آپ کو اجازت مجھے دینی چاہیے کہ میں جنگ کروں، نہیں، بلکہ وہ پانی لانے کے لیے بچوں کے لیے جاتے ہیں. اور پھر وہاں جب پانی لانے جاتے ہیں تو امام مولا عباس علیہ السلام کو شہید کر دیا جاتا ہے. اس مشکیزے جس میں پانی بھرا جاتا تھا اسے بھی تیر چلا کر کے اس کا پانی بہا دیا جاتا ہے اور پھر مولا عباس کے بھی بازوؤں کو کاٹ دیا جاتا ہے. یعنی مولا عباس کا صبر وہاں پر نظر آتا ہے کہ جو امام حسین کی باتوں کو مان کر کے آپ نے دکھایا ہے. اور جنگ کرتے تو دوسرا پہلو سامنے آتا کہ وہ تمام کے تمام مارے جاتے، اور یہ صبر زمانے کے سامنے نہیں آتا. خیر آپ بھی کچھ مزید وضاحت کرنا چاہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہترین گفتگو خوارزمی نے کی ہے اور بچوں کے سوالات بھی بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ہینڈل کرتے ہوئے اس کے جوابات بھی دیے ہیں. بچی نے جو سوال کیا کہ اذن وغا، یا یوں کہہ دیا جائے کہ مولا عباس کو جنگ کی اجازت کیوں نہیں ملی، میں بچوں کے اعتبار سے اگر سمجھانا چاہوں، آپ نے سوال کیا ہے آپ کی فرینڈس کوئی ہے، بہت ساری فرینڈس ہیں آپ کی، ایک دوست آپ کی آپ کے ایج کی ہے نا، اور وہ تھوڑی آپ سے ویک بھی ہوگی. اگر وہ آپ کو ایک تھپڑ مارتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس بھی طاقت ہے کہ آپ اس کو ایک تھپڑ بدلے میں مارو، ٹھیک ہے، اور آپ مار دیتے ہو، تو آپ دونوں ایکول ہو جاؤ گے. ایکول ہو جاؤ گے نا، اس نے آپ کو ایک تھپڑ مارا، آپ نے اس کو ایک تھپڑ مارا، تو آپ دونوں ایکول ہو جاؤ گے. لیکن وہ آپ کو مارے اور اس کے بعد بھی آپ ہنستے ہوئے وہاں سے چلے جاؤ، جبکہ آپ مار سکتے تھے، آپ کے پاس پاور تھا، آپ کے ممی پیچھے کھڑے تھے، آپ کے پاپا آپ کا ساتھ دینے والے تھے، لیکن اس کے بعد بھی آپ کیا کرتے ہو، اس کو مارتے نہیں ہو، ٹھیک ہے، آپ آگے چلے جاتے ہو. تو دونوں میں سے کون سا کام اچھا مانا جائے گا، تھپڑ مارنے والا یا نہیں مارنے والا؟
ہے نا, گڈ نا, نہیں مارنے والا, صحیح ہے, اچھا صحیح ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہاں پہ ہر بار اپنی طاقت دکھانا کمال نہیں ہے. میرے پاس پاور ہے تو ہر بار اپنا پاور لوگوں کو شو کرنا از ناٹ کہا جائے گا کہ یہ بریو انسان ہے کیونکہ اس کے پاس پاور ہے تو وہ اپنا پاور شو کرتا ہے. نہیں, سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ پاور ہے لیکن پاور ہونے کے بعد بھی ہم چپ رہ جاتے ہیں. وہ سب سے بڑا بریو انسان ہے کہ جس کے پاس پاور ہوتے ہوئے بھی وہ چپ چاپ رہے. امام حسین دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو میرے عباس یعنی میرے بھائی کی جنگ تو تم نے دیکھی ہے صفین میں, یہ کیسے لڑتے ہیں, تلوار کیسے اٹھاتے ہیں, کیسے لوگوں کو مارتے ہیں, یہ تو تم کو معلوم ہے, یہ تو تم جانتے ہو کہ اگر یہ تلوار اٹھا کر مارنا چاہے تو تم سب کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن میں اب کربلا میں تم کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی عباس کے پاس صبر کتنا ہے, طاقت ہے, لیکن اس کے باوجود میرا بھائی اتنا صابر ہے کہ ایک تلوار سے سب کا سر کاٹ سکتا ہے. اس کے باوجود میرے کہنے پر میرا بھائی سر جھکا کر کھڑا رہے گا کیونکہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے, یہ امام سے پیار کرتا ہے. اور امام کی جو محبت ہے, امام کا جو پیار ہے, وہ ہم سے یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ امام اگر کہیں کہ جا کے لڑو تو آپ کو لڑنا ہے, امام اگر کہیں کہ آپ صبر کر لو تو ہم کو صبر کرنا ہے. جنگ صفین میں مولا علی امام تھے, انہوں نے کہا مولا عباس سے کہ آپ جنگ کرو, مولا نے جنگ کری. اور کربلا میں امام حسین امام ہے, لیڈر ہے, اور انہوں نے کہا صبر کرو تو مولا عباس نے صبر کیا. کلیئر ہے, بہت اچھا. خواہر اگر ہم بات کو امام حسین علیہ السلام کے مارکے سے آگے بڑھائیں تو کیا بیان فرمائیں گے آپ؟ جس طرح سے خوارزمی نے بیان کیا ہے, میں اگر اس کے آگے چیزیں بیان کروں, ساری چیزیں انہوں نے لے لی ہیں, اس میں صرف اتنا کہنا ہے کہ جب سارا کا سارا لشکر امام حسین کا ختم کر دیا گیا, ایک ننھے سے مجاہد علی اصغر کو بھی مار دیا گیا ہے نا, ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اسے بھی قتل کر دیا گیا. اب امام حسین کے پاس کوئی بھی نہیں بچا تھا, بالکل اکیلے تھے. جب اکیلے تھے امام حسین نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, رائٹ لیفٹ دیکھتے ہیں تو کوئی نظر نہیں آتا. اس لیے امام حسین اب یزید کے لشکر سے خود جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور جب امام حسین جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو امام حسین کس کے بیٹے ہیں, کس کے بیٹے امام حسین کس کے بیٹے ہیں؟ بہت حسن, امام حسین مولا علی کے بیٹے ہیں. اور آپ کو پتا ہے مولا علی کتنے بریو تھے, ایک بار میں کئی لوگوں کو مارتے تھے, تو ان کے بیٹے بھی کتنے بریو ہوں گے. اس لیے ہسٹری آف کربلا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب امام حسین آئے تو انہوں نے بھی تلوار لے کر بہت سارے لوگوں کو مارا ہے. اور ایک انسان جو تھا جس کا نام شمر تھا, وہ خنجر لے کر امام حسین کے گلے کو کاٹتا ہے. ہاں, امام حسین پیاسے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس کو اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ وہ امام حسین کی نماز کی حالت میں گلا کاٹتا ہے. امام حسین تڑپتے رہے لیکن کوئی بھی وہاں ایسا نہیں تھا جو امام حسین کو پانی پلا دے. ہمارے یہاں ہے نا, ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی زخمی ہے, کوئی تھکا ہوا ہے اور کوئی ایسا ہے جو دنیا سے جا رہا ہے, اسے ہم لوگ پانی پلاتے ہیں نا. لیکن امام حسین 3 دن کے پیاسے ہونے کے بعد ان کو کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا, ان کو شہید کر دیا گیا. اچھا, شہید ہونے کے بعد کیا یزیدی لشکر وہاں پر رک گیا؟ نہیں رکا. اس نے کیا کیا, جب شام غریبہ, آپ نے شام غریبہ سنی ہے؟ شام غریبہ کس کو بولتے ہیں؟ عاشور کا جو دن ہوتا ہے, جو عاشور کے دن میں 5 بجے کا جو تقریباً ٹائم ہے نا, اس ٹائم پر سب جتنے بھی کربلا والے تھے سب شہید ہو گئے تھے, امام حسین بھی شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد عاشور کے بعد جو فرسٹ رات آئی تھی نا, پہلی رات, اس کو کہتے ہیں شام غریبہ. ٹھیک ہے, شام غریبہ یعنی غریبوں کی شام, غریبوں کی شام یعنی امام حسین کی اب جو عورتیں باقی رہ گئی ہیں, جو بچے بچ گئے ہیں, امام حسین تو شہید ہو گئے نا, جو عورتیں اور بچے ہیں ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ غریب. ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اسیر. اس لیے کہ ان کے جانے کے بعد جو رات آئی ہے, اس رات میں یزید کے لشکر والوں نے کیا کیا, ان کے گھر میں آگ لگا دی. امام حسین کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جو 4 سال کی تھی, جن کا نام سکینہ تھا, ان کے کان میں بندے تھے, اسے اس نے چھینا, تماچا مارا, دامن جلا دیا, اور سارے کے سارے خیمے جلا دینے کے بعد
صرف جلائے نہیں ہیں بلکہ خیمے جلا دینے کے بعد ہسٹری آف کربلا میں ہے کہ وہ سب ظالم نا ہنس رہے تھے. کتنا ہرٹ ہوا ہوگا نا وہ بچی جو دیکھ رہی ہے کہ میرے بابا کا لاشا پڑا ہوا ہے اور پھر میرا گھر جل گیا ہے اور میرے بابا نے جو مجھے بالی پہنائی تھی وہ مجھ سے چھین لی گئی ہے, اور پھر چھیننے کے بعد تماچا مارنے کے بعد وہ شمرنا ہنس رہا تھا. جناب زینب دیکھ رہی تھی کہ میرے بھائی کو مارنے کے بعد یہ ہنس رہا ہے. اگر کوئی ہمارے بھائی کو مارے اور اس کے بعد وہ ہنسے, ہم کو کیسا لگے گا؟ ہاں, جناب سکینہ کو کیسا لگا ہوگا کہ جس نے میرے بابا کو مارا ہے وہ میرے سامنے ہنس رہا ہے, ہم کو کیسا لگے گا نا جناب سکینہ نے. لیکن وہاں پر بھی صبر کرتے ہوئے, اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے بس اپنے آپ کو دلاسا دیا ہے. اور اس ٹائم پر جناب سجاد جو امام حسین کے بیٹے, کیونکہ وہ امام حسین کے بعد امام بننے والے تھے, اس لیے اللہ نے ان کو پروٹیکٹ کیا اور ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کو ایک بیمار کیا تھوڑے دیر کے لیے. وہ بخار میں تھے اس لیے وہ خیمے سے باہر نہیں آئے اور وہ پھر وہ بچ گئے. اور ان کے بعد ایک جو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام, وہ بھی 4 سال کے تھے جو کربلا میں موجود تھے, تقریباً 4 سے 5, کیونکہ وہ بھی امام بننے والے تھے تو وہ بھی بچ گئے تھے. مگر 11 محرم جب صبح ہوئی ہے, جب پورے خیمے جل گئے, رات بھر وہ لوگ زمین پر بیٹھے رہے, اور جب 11 محرم صبح ہوئی تو یہ جتنے بھی عورتیں اور بچے بچ گئے تھے ان کو کیا کیا گیا؟ ان کو ایک رسی میں باندھا گیا. ہر ایک کو, امام سجاد کو ہتھکڑی پہنا دی گئی, امام سجاد کے بیٹے کو بھی ہتھکڑی پہنا دی گئی, اور پہنانے کے بعد ان کو لے کر یہ اب شام اور کوفہ کی جانب جا رہے تھے. پتہ ہے کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ یزید دنیا والوں کو یہ بتا سکے کہ جو مجھے لیڈر ایکسیپٹ نہیں کرے گا میں اس کو بھی مار دوں گا, اس کے گھر کی عورتوں کو بھی مار دوں گا, ان کے گھر کے بچوں کو بھی مار دوں گا, اور جو عورتیں بچ جائیں گی میں ان کو قید کر کے بازاروں میں لے جاؤں گا, میں ان کی چادر لے لوں گا, میں ان کو کوڑے لگاؤں گا تاکہ لوگ اس سے ڈر جائیں اور پھر دوبارہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ یزید کو برا کہہ سکے. ٹھیک ہے, یہ اس کا مقصد تھا. اور اسی لیے اس نے کربلا کے بعد شام اور کوفہ میں بچوں کو بھی ستایا اور عورتوں کو بھی ستایا. کچھ پوچھنا ہے آپ لوگوں کو اس میں؟ جناب سجاد علیہ السلام کو اللہ نے بیمار کیوں کیا؟ جناب سجاد علیہ السلام کیونکہ امام حسین کے بعد امامت کی پوسٹ پر آنے والے تھے, اور ہم لوگ کے امام کتنے ہیں؟ 12. ایک کے بعد ایک امام کو پروٹیکشن کرنا اللہ کا کام ہے. اب چونکہ امام حسین دنیا سے چلے گئے ہیں تو کوئی ایک امام کا باقی رہنا ضروری ہے, کیونکہ زمین پر جب تک کوئی ایک امام نہیں ہوگا نا تب تک زمین اپنی جگہ پر رکنے والی نہیں ہے. زمین میں زلزلہ آ جائے گا, آسمان زمین پر گر جائے گا. اس لیے امام سجاد کیونکہ امام ہونے والے تھے امام حسین کے بعد, اس لیے ان کو پروٹیکٹ کرنا ضروری تھا. اور ان کو بیمار اس لیے کیا گیا تاکہ وہ بیمار ہو جائیں اور جنگ کے لیے نہ جائیں, کیونکہ بیمار پر جنگ نہیں ہے, تو وہ بیمار ہو جائیں گے, جنگ کے لیے نہیں جائیں گے تو پھر وہ سیف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور دوسرے اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں مکمل جواب خواہر کا, کہ بیمار اس لیے بھی اللہ نے رکھا کہ ظالموں کا یہ بھی سوچنا تھا کہ یہ تو بیمار ہیں, یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, ان سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو اس لیے یزیدی جو فوج تھی یا یزید کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ٹھیک ہے انہیں قتل نہیں کیا جائے, یہ تو خود بیمار ہیں, یہ ہمیں کیا نقصان پہنچائیں گے. تو یہ جو سوچ ہوتی ہے اس کی بھی وجہ سے کہ انہیں پروٹیکٹ اللہ نے کرنا تھا, انہیں بیمار اللہ نے رکھا کہ یہ لوگ یہی سوچتے رہیں گے وہ بیمار ہیں, ان کے ذریعے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور پروردگار عالم کا یہ ایک ارادہ تھا کہ یہاں پر بیماری کچھ ٹائم کی ہے لیکن بعد میں امام سجاد شفایاب ہوتے ہیں اور پھر وہ دین کی تبلیغ اپنے بابا کے یعنی امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا اسے لوگوں تک کے پہنچاتے ہیں. بیٹے آپ پوچھنا چاہتی ہیں؟ آپا امام حسین نے گھر کی لیڈیز کو کربلا کیوں لے کر گئے؟ آپا بیعت تو امام حسین سے ہوتی تھی تو پھر امام حسین قتل ہو گئے تو یہ عورتوں کو کیوں پریشان کرا؟ بیعت تو امام حسین سے چاہیے تھی تو پھر عورتوں کو کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ کیا ان سے بھی بیعت کا مطالبہ تھا ایسا کچھ؟ آپ اپنے بچوں کو اپنی عورتوں کو لے کے جاؤ تاکہ دنیا یہ دیکھے کہ یزید ایسا بدتمیز انسان ہے کہ وہ نہ صرف کہ مردوں کو مارے گا بلکہ مردوں کو مارنے کے بعد وہ بچوں پہ بھی ستم کرے گا, وہ عورتوں پہ بھی ستم کرے گا. اور پھر جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ یہ ایسا ہے تو لوگ اس سے کیا کریں گے؟ نفرت کریں گے. کوئی مرد اگر عورت کو مارے ہم پیار کر سکتے ہیں اس سے؟ نہیں کر سکتے. اس لیے
یزید کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے لانا تھا، امام حسین عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے. ٹھیک ہے. ایک تیسری وجہ یہ کہ امام حسین جانتے تھے کہ اگر ہم کربلا میں شہید کر دیے گئے اور شہادت کی، کیونکہ کربلا ایک جنگل میں ہے نا، ایک ایسی شہر سے بہت دور جگہ جہاں پہ کوئی نہیں رہتا ہے، ہم اگر کربلا میں شہید کر دیے گئے تو ہم تو چلے جائیں گے دنیا سے. ہماری شہادت کی خبر دنیا تک کون پہنچائے گا؟ کوئی تو ہونا چاہیے نا کہ جو ہم مارے گئے ہیں، ہم کو تکلیف دی گئی ہے اور کیوں مارے گئے ہیں، اس کو دنیا تک کوئی تو پہنچائے گا. تو اس لیے امام حسین اپنی بہن کو، اپنی بیٹیوں کو لے کے گئے تاکہ میرے شہادت کے بعد دنیا والوں تک میری شہادت کو میری بہن پہنچائے گی، میری بیٹی پہنچائے گی. اور امام حسین یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ عورتوں کو کمزور مت سمجھو. عورتیں وہ ہیں کہ جو مردوں کی شہادت کو دنیا تک پہنچا سکتی ہیں. عورتیں وہ ہیں جو ایک امام کی مدد کر سکتی ہیں. عورتیں وہ ہیں جو ایک امام کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو مدینے تک سیفلی پہنچا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. امام سجاد کا ساتھ دیا، امام حسین کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا. اور امام حسین ہم کو اس دور کی عورتوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جیسے کربلا میں وقت کا امام تھا اور مجھے عورتوں کی ضرورت پڑی، اسی طرح تمہارے دور کا جب وقت کا حسین آئے گا تو اس میں بھی عورتوں کی ضرورت پڑے گی. 313 میں اسی لیے 50 عورتیں ہیں. ہم کو اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیفیم نہیں کرنا ہے کہ ہم عورت بنا دیے گئے. نہیں، عورت بھی امامت کی محافظہ ہے، عورت بھی امام کی مددگار بنتی ہے، عورت بھی امامت کے پیغام کو دنیا تک پہنچاتی ہے، عورت بھی امام کی آرمی میں جا سکتی ہے. امام دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. بہت عمدہ اور بہت عمدہ. بچوں، آپ لوگوں نے بہت اچھے سوال پوچھے. آپ کے ذہن میں اور کوئی کویشچن ہے بیٹے؟ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سوال تھے اور آپ دونوں کے ممنون ہیں، مشکور ہیں، اور یقیناً اس کی جزا اللہ کے علاوہ آپ دونوں کو کوئی نہیں دے سکتا. ہم تو صرف شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی علم ہمارے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کیا. خدا آپ کو بہترین جزا سے نوازے. اور بیٹے، آپ لوگ بھی اپنا وقت نکال کر آئے ہیں. اللہ آپ لوگوں کو بہت کامیاب کرے. اتنے برائٹ ہیں آپ لوگ، اتنے اچھے سوال آپ نے کیے ہیں. یہ سب اللہ آپ کے زندگی میں برکتیں دکھائے، آپ کربلا کو اور بہتر سمجھیں، امام کے مددگار کریں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ناظرین محترم، ABCs آف کربلا ہمارا یہیں اختتام پاتا ہے. ایک بہت ہی عمدہ پروگرام اللہ کی طرف سے توفیق شامل حال ہوئی کہ اس پروگرام کو ہم آپ ناظرین کے لیے لے کے آ سکے، اور ایک بہت ہی اچھا موقع ہم نے ان ننھے منھے بچوں کو دیا جو ماشاءاللہ اتنی کم عمر میں اتنے اچھے سوالات پوچھ رہے ہیں. یقیناً ان بچوں کو دیکھ کر امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا مستقبل برائٹ ہے، روشن ہے. بس اللہ اسی طریقے سے ان پر اپنی نظر کرم بنائے رکھے، ان کے والدین اسی طریقے سے ان کی بہترین تربیت کرتے رہیں، اور خدا اس ایمان پر انہیں، ہمیں، ہماری قوم کے تمام بچوں کو ایسے ہی گامزن رکھے تاکہ جب وقت کا حسین آواز دے تو ہم بھی لبیک یا حسین کہتے ہوئے اپنے گھروں سے دوڑ پڑیں. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کوئی اور پروگرام، کوئی اور موضوع لے کر. اپنی دعاؤں میں رکھیے ہمیں یاد، پیغام کربلا کو رکھیے زندہ. فی امان اللہ.